اللہ کریم دا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ، برکتاں والا، رحمتاں والا مہینہ عطا فرما کے اور سانو عبادت دا موقع عطا فرمایا۔ نماز پنجگانہ، نماز تراویح، سحری، افطاری اور صدقات و خیرات اور اعتکاف والی دولت کو مالا مال فرمایا۔ تو حضرات محترم، اے بھی اللہ کریم دا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو رمضان مبارک دے عبادت دے نال نال اے عید الفطر دا دن، اے شکرانے دا دن عطا فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرے گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ کتنا عطا فرمائے گا؟ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس نے جتنا زیادہ چاہے گا اتنا عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ عید الفطر کا دن شکرانے کا دن ہے، اور عید کا معنی ہوتا ہے لوٹ کے آنا، عید کا معنی ہے کہ پھر بار بار آنا، عید کا معنی ہے خوشیاں لے کر آنا، عید کا معنی ہے مسرت لے کر آنا، عید کا معنی ہے ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کرنا، عید کا معنی ہے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، عید کا معنی ہے مساکین کے ساتھ پیار کرنا، عید کا معنی ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کے ساتھ ان کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا اور ان کے ساتھ پیار کرنا۔ عید کا معنی ہے جو بیوہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ تعاون کر کے ان کے گھر کے نظام کو اللہ رسول کے صدقے چلانا۔ تو عید کا معنی خوشی بانٹنا، عید کا معنی خوشی دینا، خوشی لینا۔ اور یہ عید اس لیے بنائی گئی تاکہ ایک کھلے میدان میں یا بڑی جگہ میں، جامعہ مسجد میں یا مرکزی عیدگاہ میں مسلمانوں کا اجتماع ہو، ادھر جا کر عید کی نماز پڑھیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کا حال و احوال پوچھیں اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، اور اسی برکت سے مسلمان بن کر پھر عید الفطر والے دن بھی اور سارا سال اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو یہی عید کا پیغام ہوتا ہے۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غیر رمضان میں بھی، آپ رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ آپ راتوں کو قیام فرمایا کرتے تھے، دن کو اللہ کا شکر ادا کرتے روزہ رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو قیام قرآن پڑھ کے کرتے تھے، نوافل ادا کر کے کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جسم میں سویلنگ آ جاتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، آپ کا چہرہ مبارک سوج جاتا تھا۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے میرے سر کے تاج، آپ ہر وقت اتنے زیادہ لمبے سجدے کرتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ آرام فرما لیا کریں، کبھی کبھی آپ تھوڑا وقفہ کر لیا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قَالَ أَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا، سب بولے سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا قالا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، یہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا مقرب نبی بنایا ہے، محبوب نبی بنایا ہے، نبیوں کا سردار نبی بنایا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ میری امت بڑی گناہگار ہے، میں امت کا غمخوار نبی بن کے آیا ہوں۔ فرمایا اس لیے شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے نوافل ادا کرتا ہوں، اس لیے قرآن پڑھتا ہوں، اس لیے آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ اور اب کا قرآن آ گیا، فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ نبی کریم علیہ السلام لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، رب کا قرآن پڑھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے محبوب آپ ساری رات قرآن پڑھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر لمبے لمبے قیام کرتے ہیں اور بڑے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فرمایا اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے محبوب قرآن پڑھو مگر خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور فرمایا رات کو آدھی رات قیام کیا کرو، آدھی رات آرام فرمایا کرو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اگر دیکھنا ہے اس مزدور کو دیکھو جو دن کو اللہ کے شکر کے ساتھ نکلتا ہے اور رات کو جب لوٹتا ہے تو خالی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس کو مال سے بھی نوازتا ہے اور اگر نماز پڑھے تو اعمال سے بھی نوازتا ہے۔ یہی رمضان شریف کی برکت ہے، یہی مسلمان کی برکت ہے، یہی قرآن کی برکت ہے۔ قرآن رمضان میں ہے، رمضان قرآن میں ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ وہ رمضان ہے، یہ پیارا رمضان ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور قرآن کی برکت سے رمضان کی برکت سے اللہ نے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا ہے۔ یہ شکری کا دن ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آئیں، نماز پڑھیں، خطبہ سنیں، اللہ کے گھر کی خدمت کریں، غرباء مساکین کے ساتھ تعاون کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ دیکھو یہ تو دن چھوٹے آگے ہیں، پہلے بہت بڑے بڑے دن بھی آتے تھے، گرمیوں کے لمبے دن 17 گھنٹے کا دن ہونا، اور الحمدللہ مسلمان روزے سے، اور پھر روزے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے صرف روزہ رکھ کے تو لیٹ گئے ہیں آرام کر رہے ہیں، نہیں، پھر محنت بھی کرتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں۔ تو جب مسلمان روزہ رکھ کے مشقت کرے، محنت کرے، جب شام کو گھر افطاری سے پہلے اپنے گھر میں آتا ہے تو اس کا چہرہ بھوک اور پیاس سے کمزور ہو جاتا ہے، جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے، تو جب اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ اس مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں رکھی ہوئی ہیں۔ سارے بولو سبحان اللہ، کہتے کوئی پابندی نہیں، گج بھائی کے بولو سبحان اللہ۔ بھائی نفل نہیں پڑھنے، چھوڑ دو، ابھی نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اس کو منع کرو، بھائی بند کرو، اس کو ختم کرو۔ نہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا جو مسلمان نماز اشراق پڑھتے ہیں اس کے ہاتھ چھوڑ دو، چھڑا دو، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ میں نے خود حدیث میں پڑھا ہے ان کے ہاتھ چھڑا دیے، ان کو بولو چھوڑ دو، ان کو بولا کرو نا نہیں سجدہ کریں۔ بھائی میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو، پھر نہیں آپ اٹھ رہے، ان کو منع کرے سلیم صاحب، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کیونکہ عید کی نماز سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے، نماز اشراق نہیں پڑھنی، یہ اللہ کے نبی نے منع۔ معذرت، ناراض نہیں ہونا، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے مجھ سے پوچھو،
میں عالم دین بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، اگر پڑھنی ہو تو ہم بھی پڑھیں، یہ غصے والی بات نہیں، ناراضگی نہیں، یہ کم علمی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز اشراق پڑھنا چاہتا ہے، شکرانے کے نفل پڑھنا چاہتا ہے، وہ بھی عیدگاہ میں نہیں پڑھے، وہ گھر جا کر پڑھے اور عید کی نماز کے بعد پڑھے۔ عید کی نماز سے پہلے صرف نماز فجر ہے، وہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، ہم کام کاج میں لگے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، جب بھوک سے پیاس کی وجہ سے مسلمان کا چہرہ کمزور پڑ جائے گا، جسم کمزور ہو جائے گا، تو جب افطاری کا ٹائم ہوگا وہ خوشیاں عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب، اللہ کون سی دو خوشیاں عطا فرمائے گا؟ فرمایا ایک خوشی جب مسلمان سارا دن روزہ رکھ کے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے افطاری کے ٹائم سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، ابھی اعلان نہیں ہوا تو افطاری کرتا ہے، پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جسمانی خوشی عطا فرماتا ہے۔ جب قیامت کا میدان لگے گا، قیامت کا میدان سجے گا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی مدد کے لیے پکارے گا، ہر کوئی کہے گا آج یہ قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے، اعلان ہوگا وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ماشاءاللہ صدر صاحب دونوں ہاتھ اٹھا کہہ رہے سبحان اللہ، آپ بھی بولے سبحان اللہ، سارے حضرات بولے سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت والے دن اعلان ہو جائے گا مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، مجرموں علیحدہ ہو جاؤ۔ آج فکر کرو زندگی کی، آج زندگی کو غنیمت جانو، آج اللہ کا شکر ادا کرو، آج رب کے گھر میں آؤ، رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر عید الفطر کی شکل میں ادا کرو، اور اس کے بعد گھر میں جا کر نوافل کی شکل میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا قیامت والے دن وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت والے دن یہ اعلان ہوگا مجرموں علیحدہ ہو جاؤ۔ جو مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ مجرم نہیں ہوگا، وہ محرم ہوگا، وہ اللہ کی نگاہ میں بھی ہوگا، نبی کی دعا میں بھی ہوگا۔ قیامت والے دن اس کے لیے جنت الفردوس اللہ تعالیٰ اس کے نام پہ داخل فرما دے گا۔ فرمایا قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ کا حکم ہوگا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا قیامت والے دن منہ بند ہوں گے۔ ادھر ہم کتنی باتیں کرتے ہیں، ادھر ہم کسی کا لحاظ نہیں کرتے، نہ چھوٹے کا، نہ بڑے کا، نہ اچھے کا، نہ کوئی عالم ہے یا کوئی جناب والا جاہل ہے، اس کے سامنے بات کیسے کرنی ہے، اس کے سامنے کیسے بولنا ہے، اس کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، اس کے پاس کیسے آنا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا جب عالم دین کے پاس آؤ تو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو۔ فرمایا جب اللہ کے ولی کے پاس جاؤ زبان پہ بھی کنٹرول رکھو، دل پہ بھی کنٹرول رکھو، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ عالم دین بھی ہوتے ہیں، رب کے ولی بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا قیامت والے دن منہ بند ہوں گے اور یہ ہاتھ بولیں گے، یہ ہاتھ بتائیں گے کہ ہم نے کس کے ساتھ ظلم کیا تھا، یہ ہاتھ بتائیں گے کہ ہم نے کس سے زیادتی کی تھی، یہ ہاتھ بتائیں گے کس کے ساتھ زیادتی کی تھی، کس کے ساتھ حق فیصلہ کیا تھا، یہ ہاتھ بولیں گے۔ فرمایا یہ پاؤں گواہی دیں گے کون کون سی جگہ پہ یہ بندہ چل کے گیا تھا، میرا ایمان ہے۔ یہ ہاتھ یہ بھی کہیں گے فلاں سے ظلم ہوا، فلاں سے زیادتی ہوئی، فلاں کا حق مارا گیا۔ یہ ہاتھ یہ بھی کہیں گے اے اللہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو یہ بندہ ان ہاتھوں کو تیری رضا کے لیے دھویا کرتا تھا۔
تیری رضا کے لیے دعا کرتا تھا، دعا کر وضو کرتا تھا، پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ ہمیں بھی دعا کرتا تھا اللہ تیرا شکر ادا کرنے کے لیے، اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ کام کرے گا۔ فرمایا اس کے لیے یہ نہیں حکم ہوگا، اس کے منہ بھی بولیں گے، اس کے ہاتھ بھی بولیں گے، اس کے منہ بھی بولیں گے، مگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں گے۔ فرمایا قیامت والے دن ایک مسلمان کو افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے گا، کھانے کی شکل میں، پانی پینے کی شکل میں اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے گا۔ قیامت والے دن ہر کوئی نبی بھی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی دید کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے عزت پانی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے وقار حاصل کرنا ہے۔ تو میرے اللہ کی طرف سے آواز آ جائے گی، اے میرے نبی کے امتیو، اے میرے سچے بندو، تم نے میرے دیدار کے لیے ساری زندگی بسر کی، موت کی سختی برداشت کی، دنیاوی مشکلات برداشت کی، آج قیامت کا دن ہے جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمان کو افطاری کے وقت دو خوشیاں ملیں گی، ایک خوشی افطاری کے وقت اور مسلمان کو دوسری خوشی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ فرمایا جس کو دیدار ہوگا، جس کو دیدار ہوگا، ماشاءاللہ جس کو دیدار ہوگا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے اتنا اس کا جی بڑھ جائے گا، اتنا وہ خوش ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر کسی چیز کی تمنا رہنے دے گا نہیں، کوئی پیاس نہیں رہے گی، کوئی بھوک نہیں رہے گی۔ تو حضرات محترم عید کا دن تھا، عید کا دن ہماری جماعت کے مستند عالم دین، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری جامع مسجد بلال میں حضرت العلام حضرت علامہ خطیب الاثر خطیب پاکستان حاجی اعجاز احمد نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف لائے ہیں۔ تو چونکہ طبیعت میری بھی ایسی تھی تو آپ نے فرمایا تھا میں ٹائم پہ تشریف لاؤں گا، مگر ٹائم اب تھوڑا رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ کچھ موقع آپ کو بھی انشاءاللہ میں ضرور آپ دوں گا، انشاءاللہ آپ بھی کوئی نہ کوئی ہمیں بات سنائیں گے، تو جیسے آپ کا حکم ہے ایسے ہم کام چلائیں گے۔ ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ، ایسے نہیں یار، مسلمان ہو اتنا سست ہو، جنہیں روزہ رکھیا وہ نہ بولے، جنہیں نہیں رکھیا ہو تو اچھی بولے۔ آج روزہ کوئی نہیں ہے جو شیطان دا روزہ ہے، مسلمان دا روزہ آج شیطان رون دے، شیطان رو رو کے پکاردا پیا وے۔ میرے آقا دا فرمان ہے، فرمایا عید والے دن مسلمان جب عید پڑھنے واسطے عیدگاہ تے یا جامع مسجد تے یا کھلے میدان دے اندر جان گے کہ شیطان اپنے چیلیاں دے وچ کہے گا کہ یار دیکھو اوے اے بندے کون نے؟ انہیں کہا تیرے بندے نہیں، رحمان دے بندے نہیں، اے تیرے بندے نہیں، رحمان دے بندے نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے انہوں نے ڈائری لے کے، فرشتے انہوں نے رجسٹر لے کے جدو اللہ دی بارگاہ میں جان گے، پھر فرشتے زمین تے آن گے، پھر عیدگاہاں دی راہاں وچ کھڑے ہو جان گے تے فرشتے لکھ دے جان گے فلاں بن فلاں نے عید دی نماز پڑھی ہے، فلاں بن فلاں نے عید دی خوشی دیتی ہے، فلاں بن فلاں نے عید مبارک دیتی ہے، فلاں بن فلاں نے اے نیکی کیتی ہے۔ وہ جو عید دی نماز پڑھ کے مسلمان ایک دوسرے مل کے گھراں نوں ٹر جان گے، فرشتے رب کول جان گے تے رب العالمین فرمائے گا اے فرشتے ہو کی چاہندے ہو؟ عرض کیتی مالکا وہ بھی چاہندے سن اللہ ساڈی بخش فرما دے، اسی بھی چاہندے ہاں انہاں دی بخش فرما دے۔ فرمایا عید دا دن امیر المومنین غیظ المنافقین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے کاشانہ خلافہ دے اندر تشریف فرمانے تے آپ دے دروازے تے دستک ہوئی، صحابہ کرام اور آپ دے مریدین آپ دے غلام تشریف فرمانے دروازے تے نوک کیتی، دستک کیتی، جو دستک دیتی نا تے اندروں آواز رون دی آ رہی ہے، اندروں اچھی اچھی آواز نال آپ رو رہے نے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا اگاں ہو کے دروازہ کھولیا، دربان کوئی نہیں، اینو آندے جی امیر المومنین، اینو کہتے ریاست مدینہ، اس کو کہتے ہیں یہ مدینہ کی ریاست ہے، عید کا دن ہے، کوئی گارڈ نہیں، کوئی دربان نہیں، آپ نے خود جا کر دروازہ کھولا،
دروازہ کھول کے تے فرمایا کیویں آئے ہو؟ صحابہ کرام غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریدین مراد مصطفیٰ آکے عرض کر دے نے یا امیر المومنین آپ دی اکھا وچ آنسو آ رہے نے آپ رو رہے ہو عرض کیتی اج تے عید دا دن ہے فرمایا ہاں اج واقعی عید دا دن ہے واقعی اج عید دا دن ہے واقعی اج عید دا دن ہے عید دا دن دے انہاں واسطے وے او جنہاں دی نمازاں قبول ہو گئیاں نے جنہاں دے روزے قبول ہو گئے نے جنہاں دی عبادتاں قبول ہو گئیاں نے جنہاں دی ریاستاں قبول ہو گئیاں نے جنہاں دے اعتکاف قبول ہو گئے نے جنہاں دے صدقات و خیرات قبول ہو گئے نے جنہاں دے اعتکاف قبول ہو گئے نے فرمایا انہاں واسطے عید دا دن ہے جنہاں دے روزے قبول کوئی نہیں جنہاں دی نمازاں کوئی نہیں جنہاں دے صدقات و خیرات قبول کوئی نہیں فرمایا انہاں واسطے عید نہیں وہ عید ہے فرمایا مینوں تے پتہ نہیں مرو اس واسطے رہا وا اج عید دا دن ہے یا وہ عید دا دن ہے اینی گل آپ دے منہوں نکلنی ہے ہاتھ وے گیا بیچ آواز آئی اے عمر فاروق اے فاروق اعظم خوش ہو جاؤ جیڑا تواڈی طرح رب دا شکر ادا کر کے عید والے دن اکھاں وچوں آنسو بہاندا ہے رب دا شکر ادا کردا وے خشیت الہی دی وجہ دے نال خوف خدا دی وجہ دے نال اللہ تعالی او دے واسطے ایتھے بھی عید رکھ دیندا وے قیامت والے دن بھی خوشیاں عطا فرماتا ہے گج بج کے بولو سبحان اللہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں عید دا دن خوشی دا دن مبارک دن برکتاں والا دن بڑی جناب والا مسرت دن کہ پورا مہینہ جتنے بھی دن ہوئے اسی الحمدللہ روزے رکھے نمازاں پڑھیاں قرآن پڑھیا قرآن سنیا اور اسلام تے قرآن دی عظمت رب نے دنیا تے اس دا غلبہ عطا فرمایا جدو اسی باہر نکلیں گے تے غیر مسلمان دے اتے ہیبت تاری ہوئے گی غیر مسلم بے شک اسرائیلی ہون بے شک امریکی ہون بے شک انڈین ہون کوئی بھی غیر مسلم ہوئے جدو انہوں نے دیکھنا نا کہ عید والے دن مسلمان انہیں زیادہ نے جے ساڑھے والا آگے تے انہاں تے فلسطین ایویں فتح کر لینا ہوئے انہاں تے مقبوضہ کشمیر ایویں فتح کر لینا ہوئے اللہ سانو جذبہ عطا فرمائے اللہ سانو اے ہمت عطا فرمائے اللہ پاک کو عیدی لینی ہے کنے کنے لینی ہے میں لینی ہے جنہیں اللہ کو عیدی لینی ہاتھ کھڑا کرے نہیں ہاتھ کھڑا کرو نہیں کرتے نہیں کرتے نہیں کرتے گج وج کے کوئی گل نہیں کوئی کمزور نہیں ہوئے رمضان دے روزے رکھے نے وہ فرض ادا کیتا ہے اپنا فرض ادا کیتا ہے یہ عید دا دن ہے اللہ کو عیدی لینی ہے میرے آقا نے فرمایا رمضان بڑا ثواب ہے رمضان سے بڑی برکت ہے مگر عید والے دن ڈبل برکت ہے رمضان سے نمازاں پڑھیاں بڑی برکت نماز کے روزے رکھے بڑی برکت رمضان کے صدقات و خیرات کیتے بڑی برکت رمضان کے مسجد کی خدمت کیتی بڑی برکت مگر اللہ نے قرآن سے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر ولم یخش الا اللہ فرمایا جڑے اللہ واسطے اللہ دے گھر نو بناندے نے نالے تعمیر کردے نے نالے آباد کردے نے اللہ تے ایمان رکھدے نے وہ پھر کسے کو نہیں ڈردے وہ اللہ کو نہیں ڈردے نے آج عید دا دن باپ کو بیٹا عید لیندہ ہے ماں کو بیٹی عید لیندی ہے استاد کو شاگرد عید لیندہ ہے تے پیر کو مرید مگر الٹ معاملہ ہے ان مریدہ کو پیر لیندے نے وہ وکھری گل ہے ایمان دی کمزوری ہے مگر روایت پڑھ کے دیکھو تاریخ اٹھا کے دیکھو احادیث مبارکہ پڑھو نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ تے صحابہ جاندے سن اپنا ہدیہ پیش ضرور کرتے سن مگر نبی پاک علیہ السلام صحابہ نو عیدی بھی دیندے ہوندے سن آج اسی سارے لینی اللہ کو عیدی پہلی عیدی دنیاوی دوسری عیدی اخروی عیدی پہلے دس دینے دنیاوی عیدی بعد چلا لینے اخروی عیدی یہ ہے کہ جڑے مسلمان فوت ہو گئے نے انہاں واسطے اسی عید دی نماز پڑھن تو بعد سارا دن ساڑھے کو باقی ہے توجہ نہ فرمایا پڑھنا سبحان اللہ و بحمدہ کی پڑھنا ہے پڑھ چھڑو سبحان اللہ لگتا روزے رکھ کے تھک گئے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اچھی بولو سبحان اللہ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ تین لفظ نے فرمایا عید والے دن جیڑا مسلمان پڑھ کے اپنے اہل ایمان واسطے
بخشش دی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ او دی دعا برکت نہ اہل ایمان دی قبور میں 1000 انوار داخل فرمائے گا جدو او مسلمان خود فوت ہو جائے گا او دی قبر دے بھی اللہ کریم 1000 انوار داخل فرمائے گا